مدارس اسلامیہ نے اس ملک کی جنگ آزادی کے لیے زبردست مجاہدین کو تیار کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کے اندر انگریزوں کا رہنا حرام کر دیا تھا۔ مدارس اسلامیہ اس ملک کی آن شان، مدارس اسلامیہ پر کیچڑ نہ اچھالو، مدارس اسلامیہ کی تعظیم کرو، وہاں کے پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کی عظمت دلوں کے اندر بٹھاؤ۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، تمہیں معلوم ہے مدرسے میں پڑھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ کی فضیلت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں، ان کے پیروں کے تلے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ طالب علم کا مقام ہے، ہم ان سے محبت کا، شفقت کا معاملہ کریں، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کا عادی بنیے۔ وہاں سے بغض رکھنے والے، مدارس اسلامیہ پر کیچڑ اچھالنے والے، مدارس اسلامیہ کو بدنام کرنے والے، یاد رکھو اگر تم نے توبہ نہیں کی ایمان سے محروم بھی ہو سکتے ہو۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں، علماء سے نفرت رکھتے ہیں، ان کی قبر کو کھود کر دیکھو، ان کے چہروں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا من۔ علماء اس روئے زمین کی زینت ہے، مدارس اسلامیہ اس روئے زمین کی شان ہے، اس لیے علماء کو، مدارس اسلامیہ کو بدنام نہ کرو، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث بتایا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ یہ علماء علم کے وارث ہیں، ان کی نشانہ بنانے والے، علماء پر انگلیاں اٹھانے والے، یاد رکھو اگر تم نے توبہ نہیں کی تو خطرہ ہے کہ موت آنے سے پہلے تمہارا ایمان نہ سلب ہو جائے۔ بہت سے علماء نے، بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو علماء سے بغض رکھتے ہیں، علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ کو بدنام کرتے ہیں، تم ان کی قبروں کو کھود کر دیکھو، ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا من۔ علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہو، علماء کو اور مدارس اسلامیہ کو بدنام کرتے ہو، ان کی چھوٹی سی غلطی کو بہانہ بنا کر ان کی عزتوں پر حملہ کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ علماء یہ اس روئے زمین کی زینت ہے، علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ علماء یہ علم کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت ضروری ہے۔ اگر ان کی توہین کی جائے گی تو غالب گمان ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ مدارس اسلامیہ کو بدنام مت کرو، علماء پر اپنا انگلیاں مت اٹھاؤ، علماء کی عزتوں پر حملہ مت کرو، علماء کی پگڑیوں کو مت اچھالو، علماء کی ٹوپی اور داڑھی کو نشانہ مت بناؤ۔ علماء کو اس سلسلے میں اپنی زبانیں بند رکھو، کہ تمہاری بھلائی اور تمہیں ایک بڑے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اور بہت سے ایسی کارگزاریاں ہیں، وقت نہیں ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے بزرگوں کی توہین کی، علماء کی توہین کی، ان پر دنیا ہی کے اندر ہی اللہ کا عذاب آیا ہے، وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ اور ایک نہیں، سینکڑوں واقعات، اس لیے علماء کی قدر کرو، علماء کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھاؤ، مدارس اسلامیہ کو بدنام مت کرو۔ کوئی گھٹنا ہو گئی ہے، پولیس کو اپنا کام کرنے دیجیے، ہمیں اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ سنانے والے؟ مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے،
لیکن کسی مظلوم کو انصاف دلانے میں اپنی آخرت برباد مت کرو. کسی مظلوم کو انصاف دلانے میں علماء کو کٹگھرے میں کھڑا مت کرو ورنہ تمہیں اری بربادی لازمی. مدارس اسلامیہ کو نشانہ مت بناؤ. ان کا ایک کردار ہے, ان کی ایک بڑی خدمات ہے, 100-200 سال نہیں, ہزاروں سال کی ان کی خدمات ہے. تو یہ مدارس اسلامیہ یہ آج کی پیداوار نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے. 1450 سال ہونے جا رہا ہے یہ جب سے مدارس اسلامیہ کا وجود ہے, یہ آج کی نہیں ہے. تمہارے بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں مولوی, تمہارا ایمان صحیح کرتے ہیں, تمہیں صحیح عقائد کی تعلیم دیتے ہیں, تمہیں نماز روزے کی تعلیم دیتے ہیں, تم ان کی پگڑیوں کو اچھالتے ہو. شرم آنی چاہیے. اپنی آخرت برباد مت کرو. خدا را اپنے حال پر رحم کرو. علماء اور مدارس اسلامیہ کو بدنام مت کرو. یہ اس ملک کی اور اس زمین کی شان ہے اور اس کی عزت ہے. اور یاد رکھو, جس دن مدارس اسلامیہ ختم ہو جائیں گے اور علماء کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے گا, ہمارا ایمان ہے کہ دنیا بھی نہیں رہے گی, قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے, ہمارے علماء کی, ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے, ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم جیسے گنہگاروں پر دیر تک قائم و دائم رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.